اسلام آباد بلدیاتی الیکشن شیڈول کے مطابق کل کرانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کے التوا کے خلاف درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواستیں منظور کر لیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ کالعدم قرار۔ الیکشن کمیشن نے تحریری جواب میں کہا تھا، وزارت قانون اور ہم 4 ماہ میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ وزارت داخلہ نے مشاورت کرنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ تحریک انصاف کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حکومت کی فرار کی کوشش کو شکست ہوئی۔ فواد چودھری کہتے ہیں الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھی پاکستانی عوام کے ولن ہیں۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کل ممکن نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے ہنگامی اجلاس میں فیصلہ۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے پولنگ کی تیاریوں کے لیے کم از کم 1 ہفتہ درکار ہے۔ الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہے، تاہم کچھ وقت تو لگتا ہے۔ انتخابی شیڈول یہی رہے گا، پولنگ کا دن تبدیل کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل دائر کیے جانے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام دفاتر دوبارہ کھول دیے گئے۔ عدالتی فیصلے کی مصدقہ نقل آج ہی جاری کرے گی۔ قومی مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب ملے گا۔ پوری قوم دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک بیانی پر متحد ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ملک کی معیشت، دہشت گردی کے حالیہ لہر سے متعلق عوامل، سدباب کے اقدامات اور افغانستان کی صورتحال پر شرکاء کو بریفنگ دی گئی۔ دہشت گردی کے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 2 جنوری 2023 کو دوبارہ ہوگا۔ سامنے آنے والی تجاویز کی روشنی میں مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ اسلام آباد کے سیکیورٹی انتظامات بہت بہتر ہیں۔ غیر ملکی شہری آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ پاکستانی حکام کی غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ۔ سیکٹر I-10 دھماکے میں تحقیقات کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ غیر ملکی سفارتکاروں کی جانب سے بریفنگ کو تسلی بخش قرار دیا گیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ بیرونی دروازے پر FC تعینات۔ کمیٹیوں کے اجلاس ملتوی۔ الیکشن بھی قومی سلامتی اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ 13 جماعتوں کا گلدستہ مرجھا گیا۔ یہ ہیلی کاپٹر لینڈنگ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول حکومت کے سیل ختم ہو گئے۔ سارا ملک تھریٹ الرٹ میں آ چکا۔ آٹا کمیاب، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے ہے۔ استعفے اقراری یا انکاری نہیں، اب ملک کی بقا کا مسئلہ ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی اور گیس کا بحران، پی ٹی آئی کی ملک گیر احتجاجی تحریک کا آج سے آغاز۔ جہلم میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی۔ حماد اظہر کہتے ہیں پی ڈی ایم ٹولہ عوامی حمایت سے نہیں بلکہ چور دروازے سے اقتدار میں آیا۔ ملک کسی نئے تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اب فیصلہ صرف عوام کریں گے۔ فاروق حبیب بولے ملک کے ڈیفالٹ کا رسک 90% ہو گیا، خیالی منصوبہ بندی سے کچھ نہیں ہوگا، ملک کو نئے الیکشن سے استحکام چاہیے۔ ایم کیو ایم کے بکھرے دھڑوں کو ملانے کا مشن۔ ایم کیو ایم اور پی ایس پی میں سربراہی کا معاملہ طے پا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے متحد ایم کیو ایم کی سربراہی خالد مقبول صدیقی کریں گے۔ کنوینئر کے لیے ڈاکٹر فاروق ستار کو بھی نامزد کیا جائے گا۔ مصطفیٰ کمال ڈپٹی کنوینئر ہوں گے۔ انیس قائم خانی تنظیمی امور کی سربراہی کریں گے۔ اتوار کو پی ایس پی اور ایم کیو ایم ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے۔ پی ایس پی نے اتوار کو جنرل ورکرز اجلاس بلا لیا۔ پی ایس پی قیادت ورکرز کو بھی اعتماد ملے گی۔ ایم کیو ایم کے دھڑوں کے الحاق میں ایم کیو ایم لندن شامل نہیں ہوگی۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد۔ لیگی قیادت نے رہنماؤں کو ٹاسک سونپ دیے۔ ووٹنگ کی صورت میں ارکان پورے کرنے کی حکمت عملی پر غور جاری۔ نون لیگ نے تحریک عدم اعتماد پر ایوان میں سے 186 ارکان پورے کرنے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کے پاس اس وقت پنجاب اسمبلی میں
180 ارکان ہیں۔ آئین میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ کہا آئین واضح ہے، وقت سے پہلے سمیاں جاتی ہیں تو 90 روز میں الیکشن ہوں گے، نگراں حکومت کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، عملاً ممکن نہیں۔ ملک کی معیشت کے لیے اقدامات آئین کے اندر رہ کر اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ملک کا معاشی نظام چلانا اور بھی مشکل، اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر کمرشل بینکوں سے بھی کم ہو گئے۔ مرکزی بینک کے ذخائر 5 ارب 82 کروڑ ڈالرز رہ گئے، جن میں 3 ارب ڈالر سعودی عرب اور 2 ارب ڈالرز چین کے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر صرف 1 ماہ کی درآمدات پورا کر سکتے ہیں۔ ادھر اسٹیٹ بینک نے برآمد کنندگان کے لیے شرح سود 11 سے بڑھا کر 13% کر دی۔ اطلاق لانگ ٹرم فائنینسنگ اور ایکسپورٹ فائنینسنگ اسکیم پر ہوگا۔ مارچ 2022 میں ان اسکیمز پر شرح سود 3 سے 5% تھی۔ بلوچستان حکومت نے لاپتہ افراد سے متعلق پارلیمانی کمیشن قائم کر دیا۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو پارلیمانی کمیشن کے چیئرمین ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیشن ہر ایک لاپتہ فرد کے معاملے کی تحقیقات کرے گا۔ لاپتہ فرد کا ملک کے خلاف سرگرمیوں کا جائزہ بھی لے گا۔ کراچی میں پاک نیوزی لینڈ پہلا ٹیسٹ بے نتیجہ ختم۔ قومی بلے بازوں کی ذمہ دارانہ بیٹنگ نے ٹیم کو شکست سے بچا لیا۔ پاکستان نے 311 رنز پر اننگ ڈکلیئر کر کے 138 رنز کا ہدف دیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 61 رنز بنا سکی۔ امام الحق نے 96 رنز کی اننگ کھیلی۔ سرفراز نے 53، سعود شکیل کے 55 رنز۔ مہمان ٹیم کی جانب سے سعودی دوسری اننگز میں 6 وکٹیں لے کر کامیاب بالر رہے۔ 5ویں دن کے آغاز پر قومی ٹیم کو 97 رنز کے خسارے کا سامنا تھا۔ قومی اوپنر امام الحق نے غصہ بلے اور کرسی پر نکال دیا۔ 4 رن کی دوری سے سینچری ہاتھ سے نکل گئی۔ کراچی ٹیسٹ میں امام الحق نروس 90s کا شکار، 96 رن بنا کر اسٹمپ ہو گئے۔ پویلین جاتے ہوئے غصے میں بلہ کرسی پر دے مارا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، یخبستہ ہواؤں سے موسم ٹھنڈا ٹھار، سیاح خوشی سے نہال۔ ملکہ کوہسار مری میں برف کے گالے گرے تو مال روڈ پر سرد موسم کا لطف اٹھانے والوں کا رش لگ گیا۔ برف باری نے ناران، کاغان، شگران کے حسن کو بھی 4 چاند لگا دیے۔ سوات کی ہری بھری وادی بھی برفیلی ہو گئی۔ اپر دیر میں شدید برف باری، دیامر کے بالائی علاقوں میں بھی ہر سو سفیدی چھا گئی۔ ملک بھر میں گیس کا شدید بحران، عوام بری طرح پریشان۔ کہتے ہیں مہنگائی عروج پر ہے، گیس ہوتی نہیں، کھانا کیسے پکائیں؟ لکڑیاں بھی مہنگے داموں مل رہی ہیں، باہر سے کھانا خریدنا بھی ہمارے بس میں نہیں۔ صرف ایک نان 25 روپے میں مل رہا ہے۔ تھر کے کوئلے سے مزید 330 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کا آغاز ہو گیا۔ معاون خصوصی مہیش کمار نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں بے نظیر بھٹو کے خواب کو پیپلز پارٹی نے پورا کر دیا۔ تھر کے کوئلے سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے، جس سے امپورٹ بل میں کمی آئے گی۔ سالانہ لاکھوں ڈالرز کی بچت ہوگی۔ تھر کول سے مجموعی طور پر 3000 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں دی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں آٹے کی شدید قلت، عوام رل گئے۔ لاہور میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 1900 روپے کا ہو گیا۔ تندور مالکان کا نان کی قیمت 35 اور روٹی 25 روپے کرنے کا مطالبہ۔ پشاور میں آٹا مزید مہنگا، 20 کلو آٹے کا تھیلا 2700 روپے کا ہو گیا۔ کوئٹہ میں بھی آٹا خریدنا دشوار، یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی آٹا ناپید۔ عام مارکیٹ میں فی کلو آٹا 125 سے 130 روپے میں فروخت۔ جیکب آباد میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شہریوں کا احتجاج۔ سکھر اور تھر پارکر میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ سندھ حکومت انتخابی قوانین پر عمل درآمد میں ناکام۔ الیکشن کمیشن نے تبادلوں اور تقرریوں سے متعلق تفصیلات سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی۔ سندھ حکومت کے رویے پر عدالت کا اظہار برہمی۔
چیف سیکرٹری اور سیکرٹری بلدیات 3 جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ عدالت نے کہا توقع ہے مزید تبادلے نہیں کیے جائیں گے، اگر ایسا ہوا تو سخت کارروائی ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری ہیلی کاپٹر نجی استعمال کے لیے کرائے پر بھی حاصل کیا جا سکے گا۔ گورنر نے وزراء کی تنخواہوں اور مراد کے بل پر دستخط کر دی۔ نومبر 2008 کے بعد سے ہیلی کاپٹر کی تمام پروازیں قانونی تصور ہوں گی۔ ماضی کی پروازوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ گورنر حاجی غلام علی کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے ہیلی کاپٹر کے استعمال کی تفصیلات چھپائیں، میں نے بل پر اختلافی نوٹ کے ساتھ دستخط کیے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان پرتشدد ہو گئے، سرعام اسلحے کی نمائش کر کے امن خراب کرنے لگے۔ گوادر میں معمولات زندگی متاثر، لوگوں کا جینا دشوار ہو گیا۔ ہدایت الرحمان نے گوادر کے لوگوں کی سیکیورٹی پر مامور پولیس والوں کو نشانہ بنانے کا حکم دیا۔ خود روپوش لیکن معصوم شہریوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر رہی ہیں۔ بلوچستان حکومت کا کہنا ہے مولانا ہدایت الرحمان سے مزید رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سرکاری اراضی پر قبضے کا کیس، گرفتار لیگی رکن قومی اسمبلی چودھری اشرف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے ملزم کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد لاہور کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ لیگی ایم این اے پر 157 ایکڑ سرکاری اراضی پر جعل سازی سے قبضے کا الزام ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 اہلکار زخمی۔ ڈی پی او کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے راکٹ سمیت جدید اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ جوابی فائرنگ میں دہشت گردوں کا حملہ پسپا ہوا کہ دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ دہشت گرد اپنے ہلاک ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو لے کر فرار ہو گئے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی والدہ کے انتقال پر وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس، ٹویٹ میں لکھا ماں کو کھونے سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ برازیل کی پہچان، دنیا فٹ بال کی شان، لیجنڈ فٹ بالر پیلے 82 برس کی عمر میں چل بسے۔ پیلے کو 3 ورلڈ کپ جیتنے والے دنیا کے واحد فٹ بالر ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ 1999 میں پیلے صدی کے بہترین ایتھلیٹ قرار پائے۔ کئی اعزازات نام کرنے والے پیلے کے لاکھوں مداح افسردہ، برازیل میں 3 روزہ سوگ۔ بابر اعظم کرکٹر آف دی ایئر ایوارڈ کے مضبوط امیدوار، آئی سی سی نے سرگیری ایوارڈ کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم کا مقابلہ انگلینڈ کے بین سٹوکس، زمبابوے کے سکندر رضا اور نیوزی لینڈ کے ٹیم ساؤتھی کے ساتھ۔ قومی کپتان نے رواں سال تینوں فارمیٹس میں 2500 سے زائد رنز اسکور کیے، 8 سینچریاں اور 17 نصف سینچریاں بنائیں۔ گزشتہ سال شاہین آفریدی کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیت چکے۔ نجم سیٹھی کی ایشیا کپ پاکستان میں کرانے کی کوششیں، پی سی بی نے ایشین کرکٹ کونسل میں اہم میٹنگ طے کر لی۔ بھارتی بورڈ کے سیکرٹری کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کو ستمبر 2023 میں ایشیا کپ کی میزبانی کرنی ہے۔ اور مکہ، مدینہ اور جدہ سمیت سعودی عرب میں کئی شہروں میں بارش، مکہ میں بادل جم کر برسے، عازمین کا بارش میں بھی طواف۔ جدہ میں بارش کے بعد نشیبی علاقے سے ریاض آ گئے۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گوئی، لوگوں کو گھروں پر رہنے کی ہدایت۔